بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القسم، باری مقرر کرنے کا بیان۔ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے جس کے اندر استطاعت ہو وہ زیادہ سے زیادہ ایک سے زائد بھی بیویاں رکھ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یا فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ تمہیں جو عورتیں پسند آئیں 2 3 4 تم ان سے نکاح کرو۔ لیکن اسی کے آگے آیت کریمہ میں آیا ہے، کیا ہے وہ؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہی ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ان چند بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر پاؤ گے جو تمہارے اوپر واجب ہے، تو پھر ایک سے نکاح کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سے زیادہ عورتوں سے، یعنی 4 زیادہ سے زیادہ تک کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت جو شریعت نے دی ہے وہ مطلق نہیں دی ہے صرف ہوس مٹانے کے لیے، پابند بھی آپ کو بنایا اس نے، شریعت نے، کہ آپ ان کے درمیان برابری کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کو خوب نوازیے اور دوسرے کو بالکل معلقہ کی طرح چھوڑ دیجیے، بیچاری وہ گھٹن سے مرتی رہے۔ آج جو ہے عام طور سے ایسا پایا جاتا ہے، جو لوگ جو ہے ایک سے زائد بیویاں، الا ماشاء اللہ ایک سے زائد بیویاں رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے وہ یہی ہوگا کہ جب وہ دوسری بیوی سے نکاح کرتے ہیں تو پھر پہلی بیوی کو بالکل اس سے ترک تعلق کر لیتے ہیں۔ کسی کو بھی نظر اٹھا کے دیکھیے، الا ماشاء اللہ ہمارے چلیے رہنے دیجیے، وہ ریکارڈ بھی ہو رہا۔ تو اس پر لوگوں کو دھیان دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت دے دی ہے، ارے یہ بھی تو دیکھو اسلام نے کن حالات میں اجازت دی ہے، کن قید و بند کے ساتھ اجازت دی ہے، اس کا تو لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ بس اجازت دی ہے 4 تک، تو ہم دوسری سے کر سکتے ہیں، تیسری سے بھی کر سکتے ہیں، صرف ہوس مٹانے کے لیے۔ چلیے، تو اسی کا بیان ہے اس میں کہ ایک سے زائد بیویاں اگر کوئی رکھتا ہے تو ان کے درمیان باری مقرر کرنا ضروری ہے، اور اس باری مقرر کرنے میں اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھنا ہے کہ یہ پرانی ہو گئی ہے، یہ نئی ہے، لہذا جب پرانی ہے تو اس کو 1 ہی دن ٹائم دیں، یہ نئی ہے اس کو 2 دن ٹائم دیں، مہینے میں اس کے یہاں 1 ہفتہ رہیں، اس کے یہاں جو ہے 20 دن رہیں، یہ بھی نہیں، سب برابر ہیں۔ باقرہ ہو، سیبہ ہو، قدیمہ ہو، جدیدہ ہو، کچھ بھی ہو، بیوی اگر ہے تو امر نکاح میں سب کے سب برابر ہے، سب کو برابر برابر حق دینا ہے۔ چلیے، باب القسم۔ وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، اور جب کسی ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں، یہ ایک مثال کے طور پر ہے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، مطلب 1 سے زیادہ ہوں، فَعَلَيْهِ أَن يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ باری میں ان دونوں کے درمیان برابری کرے، انصاف کرے۔ عدل یعدل، انصاف کرنا، کس میں انصاف کرنا؟ باری مقرر کرنے میں۔ بکرین کانتا او سیبین او احداہما بکرن والاخرى سیبا، دونوں باقرہ ہوں یا دونوں سیبہ ہوں، یا ایک باقرہ اور دوسری سیبہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے، برابر برابر دونوں کو دینا ہے۔ لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے کہ من کانت لہو امرأتان ومال الی احداہما فی القسم جاء یوم القیامت وشقہ مائل۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ باری میں ان میں سے کسی ایک کی جانب جھکا ہوا ہو، مائل ہو، کسی ایک کی جانب باری کے معاملے میں رجحان زیادہ ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ جیسے
باری میں اپنی کسی ایک بیوی کی جانب مائل تھا، رجحان زیادہ تھا، تو اسی طریقے سے اسی انداز کی سزا اسے ہوگی کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کا پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی ایک پہلو مفلوج ہوگا، اس کا ایک پہلو کیا ہوگا؟ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ وعن عائشہ، تو اس کا مطلب اس سے دیکھیے کیا سمجھ میں آیا کہ اس پر وعید بھی سنائی گئی ہے، باری میں برابری نہ کرنے میں وعید سنائی گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باری میں باری مقرر کرنا اور اس میں بھی برابری کرنا، انصاف کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، صرف مستحب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ یہ تو سرکار کی حدیث قولی ہے، کیا ہے؟ حدیث قولی ہے، یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اب نیچے والی جو حدیث آ رہی ہے وہ حدیث فعلی ہے، وہ کیا ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی علیہ السلام کان یعدل فی القسم بین نسائہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج کے درمیان باری میں انصاف کرتے تھے، استمرار ہے، یعنی دوام تھا اس کے اوپر، استمرار تھا انصاف کرنے میں۔ وکان یقول، اور فرمایا کرتے، یہ دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہم ھذا قسمی فیما املکو، اے اللہ یہ میری باری ہے، میرا باری مقرر کرنا ہے ان چیزوں میں جو میری قدرت میں ہے، یعنی جتنا میری قدرت میں ہے اتنا تو ہے میری قدرت میں کہ ایک رات اس بیوی کے پاس، دوسری رات اس بیوی کے پاس، تیسری رات اس بیوی کے پاس، یہ میری قدرت میں ہے۔ یہ نہیں کہ میری قدرت میں نہیں کہ نہیں میں ایک ہی کے پاس کیسے برابر کر سکتا ہوں، یہ تو برابر کر سکتا ہے آدمی نا۔ تو اے اللہ یہ میرا باری مقرر کرنا ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں، جو میری قدرت میں ہے، تو یہ میں کر رہا ہوں۔ فلا تواخذنی فیما لا املکو، پس تو میرا مواخذہ نہ کرنا، مجھ پر ملامت نہ کرنا ان چیزوں میں جو میری قدرت کے تحت نہیں ہے، جس پر میرا قابو نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یعنی زیادت المحبت، یعنی محبت کی زیادتی، دل کا میلان۔ تو دل کا کسی کی جانب مائل ہو جانا یہ قدرت سے باہر ہے۔ محبت کوئی کسی سے بالقصد کرتا نہیں ہے، ہو جاتی ہے۔ تو دل کا میلان کسی کی جانب زیادہ ہو، کسی کی جانب کم ہو، تو یہ دل کی بات ہے، اس کے اوپر انسان کو قابو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل کا رجحان دو بیوی ہے، دو میں سے ایک زیادہ پسند ہے، ایک کی جانب زیادہ میلان ہے، اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے کم محبت کرتا ہے، تو یہ قدرت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز تو قدرت میں ہے نا کہ اس کے یہاں بھی ایک رات گزارے، دوسرے کے یہاں بھی ایک ہی رات گزارے، یہ نہیں کہ ایک کے یہاں ایک رات دوسرے کے یہاں 2 رات، یہ تو غلط ہے۔ قدرت میں ہوتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے؟ اس کے خلاف کر رہا ہے۔ چلیے، وکانا یقول، یہ کہتے تھے ولا فصل فیما روینا، اور جو ہم نے روایت کی ہے، دونوں حدیثیں، ایک قولی اور ایک فعلی، ان حدیثوں کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے۔ کوئی تفصیل کا مطلب کیا ہوا؟ سیبہ ہو، باکرہ ہو، ایسی کوئی تفصیل نہیں، قدیمہ ہو، جدیدہ ہو، کچھ نہیں، مطلق ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی جانب باری میں مائل ہو تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ یہ سب کوئی تفصیل نہیں ہے کہ دونوں باکرہ ہوں یا دونوں سیبہ ہوں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب سب برابر ہیں۔ چلیے، اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، جو قولی حدیث ہے وہ تو وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جو قولی حدیث ہے وہ یہ دیکھیے، قولی اور فعلی جب ہو جائے دلالت تو دونوں کرتی ہے نا، لیکن ترجیح کس کو حاصل ہوتی ہے؟ حدیث قولی کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ فعلی حدیث جو ہے وہ تو تخصیص کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حضور کا عمل ہے، یہ حضور کے لیے خاص ہے، ایسا ہے۔ لیکن قولی کیا ہے؟ یہ تو امت کے لیے ہوتی ہے نا۔ تو قولی تو ٹھیک ہے۔ جو فعلی حدیث ہے
تو اس تعلق سے یہ ہے، آپ نے درس قرآن میں اگر پڑھا ہوگا تو ہو سکتا ہے یاد ہو، کس کے پاس پڑھا درس قرآن؟ اگر کسی کے پاس بھی پڑھا ہوگا تو آپ نے سورہ احزاب کی آیت کریمہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ممکن ہے کہ بتایا گیا ہو آپ کو کہ سرکار کے اوپر باری مقرر کرنا ازواج کے درمیان یہ واجب نہیں تھا۔ سرکار کے اوپر خود صاحب فتح القدیر نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار کے اوپر ازواج کے درمیان باری مقرر کرنا یہ واجب نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آپ اس کا التزام کرتے تھے، جیسا حدیث فعلی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلیے، تو اصل دلیل کہہ لیجئے وہ کیا ہے؟ حدیث قولی ہے، وہ امت کے لیے ہے۔ چلیے، والقدیمۃ والجدیدۃ سواء، اور نئی اور پرانی اور نئی دونوں برابر ہیں، چاہے نئی ہو یا پرانی برابری کرنا ہے باری مقرر کرنے میں۔ لئی طلاق ما روینا، اس حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے جدید ہو کہ قدیم ہو، کچھ ہے مطلق ہے نا کہ باری مقرر میں انصاف کرنا ضروری ہے۔ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ، اور اس لیے بھی قدیمہ اور جدیدہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باری مقرر کرنا یہ نکاح کے حقوق سے ہے، سے ہے، یہ حقوق نکاح سے ہے یہ۔ ولا تفاوت بینہن فی ذالک، اور امر نکاح میں ازواج کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جس طریقے سے اس کا نکاح ہے اسی طریقے سے اس کا بھی نکاح ہے، کہ امر نکاح میں کچھ فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، تو جیسے اس کا نفقہ دینا اسے اس کا بھی نفقہ دینا ہے۔ چلیے، والاختیار فی مقدار الدور الی الزوج، الی الزوج یہ خبر ہے، اور دورانیہ کی مقدار میں باری جب آپ مقرر کریں گے تو جو دورانیہ آپ مقرر کریں گے، 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، تو اس کی مقدار میں اختیار شوہر کو حاصل ہے۔ مطلب باری مقرر کرنے میں انصاف کرنا یہ لازم ہے آپ کے اوپر، لیکن باری کیسے مقرر کرے، اس کا کیا طریقہ ہو، 2 دن کی باری ہو یا 1 ہفتہ کی باری ہو، 10 دن کی باری ہو یا 1 دن کی باری ہو، یہ جو طریقہ قسم ہے یہ کیا ہے؟ یہ شوہر کے ذمے ہے۔ شوہر جس طریقے سے جس میں آسانی سمجھے، جس طرح سے چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن برابر ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتا ہے؟ مطلب ایلا کی جو مدت ہے وہاں تک نہ پہنچنے پائے، ہے نا، اتنا نہ ہونے پائے۔ چلیے، والاختیار فی مقدار الدور الی الزوج، اور دور کی مقدار میں، اس کو دورانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، دورانیہ کی مقدار میں اختیار شوہر کو حاصل ہے، شوہر کے سپرد ہے۔ لأن المستحق هو التسویۃ دون طریقها، اس لیے کہ واجب وہ برابری کرنا ہے، نہ کہ برابری کا طریقہ، دون طریقہ، نہ کہ برابری کا طریقہ۔ والتسویۃ فی البیتوتۃ لا فی المجامعۃ، اور برابری رات گزارنے میں ہے نہ کہ جمع کرنے میں۔ برابری کس معاملے میں ضروری ہے؟ رات گزارنے میں، جمع کرنے میں نہیں کہ اس کے پاس جمع کیا تو اس سے بھی رات میں جمع کرے اس کی باری کے دن، نہیں، رات گزارنا ہے۔ اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے پاس جو ہے رات گزارے مغرب سے ہی لے کر کے، اور دوسرے کے پاس 11 بجے رات کے بعد آئے گزارے، یہ بھی ناانصافی ہو جائے گی۔ پھر والتسویۃ فی البیتوتۃ، اور تسویہ برابری رات گزارنے میں ہے کہ ایک رات اس کے یہاں گزارا تو دوسری رات اس کے یہاں گزارے، مجامعت میں برابری نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہا تبتنی علی النشاط، کیونکہ مجامعت یہ نشاط کے اوپر مبنی ہے،
کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت آدمی کو نشاط ہو اور ہر وقت جو جمع کی خواہش ہو، مگر رات گزارنا یہ تو نشاط پر مبنی ہے نہیں، رات گزارنا ہی یہاں گزارے یہاں کہیں بھی گزار سکتا ہے، تو اس میں برابری ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بوسہ لینا، ہمکنار ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس میں برابری نہیں ہے، بس یہ رات گزارنے میں برابری۔ حتیٰ کہ دن کا جو وقت ہے، رات کا وقت جو ہے تو جس کی باری ہے اسی کے ہاں گزارے گا، بلا ضرورت دوسری بیوی کے کمرے میں نہیں جا سکتا ہے، دوسری بیوی کے پاس رات میں بلا ضرورت نہیں جا سکتا، ضرورت ہے تو جا سکتا ہے، مثلا بیمار ہے، عیادت کرنا ہے، مزاج پرسی کرنے والا کوئی نہیں، اس کی ضرورت ہے تو مزاج پرسی کے لیے وہ جا سکتا ہے، اس طرح کی کوئی اگر ہے، ویسے نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دن میں کسی باری کسی اور کی ہے اور دن میں کسی اور کے پاس جا کر کے جمع کر لے، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لِأَنَّهَا تَبْتَنِي عَلَى النَّشَاطِ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأُخْرَىٰ أَمَةً، اور اگر ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو اور دوسری باندھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ایک آزاد ہے دوسری باندھی ہے، تو آپ کو اس سے پہلے ممکن ہے کہ پیچھے آئی ہو بات، تو وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ باندھی کے لیے آزاد کا آدھا ہے، آدھا ہے نا، اس کے لیے حقوق کتنے ہیں؟ نصف ہیں آزاد کے مقابل میں، اور دلالت اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ آزاد سے ہر حالت میں نکاح آپ کر سکتے ہیں، چاہے اس آزاد سے نکاح کرنے سے پہلے کوئی باندھی آپ کے نکاح میں ہو یا نکاح میں نہ ہو، کوئی آزاد ہو یا نہ ہو، آپ نصاب کے اندر ہیں تو آزاد سے آپ کر سکتے ہیں دونوں حالتوں میں، لیکن باندھی سے صرف ایک حالت میں کر سکتے ہیں۔ کون سی حالت؟ اگر کوئی آزاد عورت آپ کے نکاح میں نہیں اب تک ہے تو آپ باندھی سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آزاد عورت ہے نکاح میں تو اس کے ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے حق آدھا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ اس سے دونوں حالتوں میں کر سکتے ہیں، عموم ہے، اور باندھی سے ایک ہی حالت میں کر سکتے ہیں، تو آدھا ہوا کہ نہیں؟ نصف ہی حلت ہوئی اس کے لیے۔ تو اسی طریقے سے باری میں بھی یہ چیز، یہ فرق رہے گا، اس کو اس کا آدھا ملے گا، لہذا 2/3 1/3 اس طریقے سے باری مقرر کرے گا کہ 2 رات اس کے یہاں اور 1 رات باندھی کے یہاں۔ کہ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً، اور اگر ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو اور دوسری بیوی باندھی ہو، فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ، تو آزاد کے لیے باری میں سے 2 دن ہے اور باندھی کے لیے 2 دن، 2 ثلث ہے، باری کا 2 ثلث ہے اور باندھی کے لیے 1 ثلث ہے۔ بذالک ورد الاثر، اسی کے اوپر اثر وارد ہے، یعنی صحابہ کا جو عمل ہے اسی کے اوپر وارد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کے لیے جتنا ہے اس کا نصف جو ہے اس کے لیے، باندھی کے لیے۔ وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ، اور اس لیے بھی اسے آدھا ملے گا کیونکہ باندھی کی حلت آزاد کی حلت سے ناقص ہے، باندھی کی حلت آزاد کی حلت سے ناقص ہے۔ کیسے ناقص ہے؟ ابھی ہم نے بتایا آپ کو نا، کہ آزاد سے دونوں حالتوں میں حلت ہے اور باندھی سے ایک ہی حالت میں حلت ہے، تو نصف ہو گیا نا، ناقص ہو گئی اس کی حلت۔ فلا بد من اظہار النقصان فی الحقوق، لہذا جب اس کی حلت کم ہے، اس کی حلت زیادہ ہے اس کے مقابل میں، تو پھر حقوق کے اندر بھی اس کمی کا اظہار ضروری ہے۔ تو وہ اظہار کیسے ہوگا؟ اسی ہوگا کہ اس کے یہاں 1 رات، اس کے یہاں 2 رات۔ والمکاتبۃ والمدبرۃ، اب باندھی یا غلام جو ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے رقیق، خالص باندھی، خالص غلام، کوئی نئی چیز اس کے اوپر نہیں پائی جا رہی ہے۔ ایک ہے مکاتب یا مکاتبہ، جیسے ہم باندھی کی بات چل رہی ہے، مکاتبہ کا مطلب کیا ہو گیا کہ
کہ وہ باندی ہے لیکن آقا نے اسے اختیار دے دیا ہے کہ تم اتنا مال حاصل کر کے لا کے مجھے دے دو تو تم آزاد ہو، تو تم کیا ہو؟ آزاد ہو۔ اب خالص غلام کی طرح تو نہیں رہ گئی ہے، خالص باندی کی طرح، خالص جو باندی اسے یہ اختیار ہی نہیں ہے، اور اسے یہ اختیار مل گیا کتنا مال کہیں سے بھی حاصل کر کے، اور وہ اگر دے دے تو آزاد ہو جا رہی ہے وہ، مگر ہے تو جب تک نہیں دے رہی تب تک کیا ہے وہ باندی ہی، رقیت اس کے اندر ہے، غلامی کا وہ۔ اور مدبر کون ہے؟ مدبر وہ ہے، مدبرہ وہ باندی ہے جس سے آقا نے کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو آزادی اس کی طے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مرنا تو طے ہے تو اس کی آزادی بھی طے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے وہی مر جائے آزاد ہونے سے پہلے، چلیے، تو اسے مدبرہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں بھی کچھ کمی آ گئی نا، لیکن فی الوقت فی الحال وہ ہے کیا؟ باندی ہے۔ اچھا، وہ ام الولد کون ہے؟ کہ جس سے آقا نے وطی کی اور ولادت ہوئی، پھر اس کے بعد اس لڑکے کا آقا نے اقرار کیا کہ یہ میرے نطفے سے ہے۔ اقرار اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر نہیں ہوگا، اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا لڑکا ہے، میری وطی سے ہوا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ ام ولد ہو گئی۔ ام ولد کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جب یہ مر جائے گا تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ وہ آزاد ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے والمکاتبۃ والمدبرۃ وام الولد بمنزلۃ الامۃ، یہ تینوں کی تینوں مکاتبہ، مدبرہ، ام ولد، یہ باندی کی منزل میں ہے، یعنی ان کا بھی وہی حکم ہے، کیونکہ مکاتبہ اگر زوجیت میں ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو مطلق باندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح دونوں اور لأن الرق فیہن قائم، اس لیے کہ غلامی ان سب کے اندر موجود ہے، قائم ہے فی الحال۔ قال ولا حق لہن فی القسم حالت السفر، اور امام قدوری نے فرمایا کہ اور سفر کی حالت میں باری میں ان ازواج کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر شوہر سفر پہ جا رہا ہے تو اب وہ کس کے ساتھ سفر کرے، تو اس میں باری مقرر کرنے کا کوئی وجوب نہیں ہے، نہ ان کا حق ہے کہ نہیں باری مقرر کر کے ایک سفر میں اس کو لے جائے، دوسرے سفر میں اس کو لے جائے، تیسرے سفر میں اس کو لے جائے، کوئی وہ نہیں ہے۔ کہ فَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، لہذا جب سفر کی حالت میں باری میں ان ازواج کا کوئی حق نہیں ہے تو شوہر ان میں سے جس کے ساتھ چاہے سفر کرے، چاہے تو بغیر بیوی کے سفر کرے اور چاہے تو کسی ایک کو بھی وہ جس کو آسان سمجھے تو اس کو لے کر سفر کرے۔ وَالْأَوْلَىٰ أَن يُقْرَعَ بَيْنَهُنَّ، اور بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کر لے، بہتر یہ ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرعہ اندازی کر۔ فَيُسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا، لہذا اس کے ساتھ سفر کرے جس کے نام کا قرعہ نکلے۔ وقال الشافعی القرعۃ مستحقۃ، امام شافعی نے فرمایا کہ قرعہ ڈالنا، قرعہ اندازی کرنا یہ واجب ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مستحب نہیں بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں؟ لما رویہ ان النبی علیہ السلام، بسبب اس روایت کے جو ہے کہ نبی علیہ السلام کان اذا ارادہ سفرن اقرع بین نسائہ، جب آپ سفر کرتے تھے، سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے۔ یہ استمرار کے اوپر دلالت کر رہا ہے، جب ایسا کرتے تھے تو ایسا کرتے تھے، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے استمرار ہے، مواظبت فرماتے تھے اس پر جو وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، مواظبت فرماتے تھے جو وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ہماری جانب سے جواب یہ ہے کہ بھائی فقہا تو یہ فرماتے ہیں، مفسرین بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر باری مقرر کرنا ہی واجب نہیں ہے، سرکار پر قیام کے حضر کی حالت میں باری مقرر کرنا واجب ہی نہیں ہے، تو پھر سفر کی حالت میں قرعہ اندازی کرنا کیوں کر واجب ہوگا؟ جب حضر کی حالت میں باری مقرر کرنا سرکار پر واجب نہیں ہے تو سفر کی حالت میں قرعہ ڈالنا یہ کیوں کر واجب ہوگا؟ اب اگر آپ کرتے تھے
تو یہ محض کس لیے کرتے تھے؟ اپنی ازواج کی دل شکنی نہ ہو، ان کا دل خوش رہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ الا انا نقول، تو امام شافعی نے یہ جواب دیا، مگر ہم اس کا جواب دیتے ہیں الا انا نقول ان القرعۃ لتطیب قلوبہن، مگر ہم یہ کہیں گے اس کے بارے میں کہ قرع ڈالنا یہ ان ازواج کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ جب قرع ڈال دیا تھا تو ہر آدمی جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، چلو ہمارا نہیں نکلا، اس کا نکلا ہو گیا۔ لیکن ویسی اگر کر لیا جائے تو کیا ہوگا کہ ان کو کیوں لے گئے، ہم کو لے جانا چاہیے۔ فیکون من باب الاستحباب، تو جب یہ تطیب قلوب کے لیے تھا تو یہ کیا ہوگا؟ استحباب کے باب سے ہو جائے گا۔ یہیں پر علامہ ابن حمام نے وہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باری مقرر کرنا یہ واجب نہیں تھا، اور پھر وہی آیت کریمہ پیش کی ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ آپ جو ہے جسے چاہے اپنے سے دور رکھیں اور جسے چاہے آپ اپنے سے قریب رکھیں۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ الزَّوْجِ، اور یہ اس وجہ سے ہے، باری یعنی قرع ڈالنا واجب کیوں نہیں ہے، صرف مستحب کی حد تک ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عورت کا شوہر کے سفر کرنے کے وقت کوئی حق نہیں ہے، شوہر کے سفر کرنے کے وقت عورت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب آگے جو تائید کے طور پر ایک ملازمہ پیش کرتے ہیں وہ محل نظر ہے، اس پر علامہ ابن حمام نے بھی کلام کیا ہے۔ الا یرا ان له ان لا يستصحب واحدة منهن فقضى له ان يسافر بواحدة منهن، کیا کہہ رہے؟ دیکھیے، کیا یہ نہیں نظر آتا کہ شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائے سفر میں، کیا ہے؟ ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائے، تو ایسی ہی یہ بھی اس کے لیے جائز ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرے۔ تو یہ ملازمہ کہ جب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی کو نہ لے جائے، اب اس کے لیے ملازمہ کیا ہو رہا؟ تو یہ بھی جائز ہے کہ کسی ایک کو لے جائے۔ صحیح ہے ملازمہ؟ ملازمہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ کسی کو نہ لے جائے، تو اگر کسی کو نہیں لے جا رہا ہے تو اس میں تسویہ ہے، برابری ہے، برابری ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ملازمہ جو آپ کر رہے ہیں کسی ایک کو خاص کر دے لے جانے کے لیے تو اب برابری ہے، یہ برابری نہیں نا ہے۔ تب اس وجہ سے اس پر انہوں نے اس ملازمے کے اوپر جو عقلی طور پر پیش کیا ہے صاحب ہدایہ نے، اس پر انہوں نے سوال کیا ہے۔ چلیے، ولا یحتم، لیکن ہے یہی کہ چاہے تو کسی کو نہ لے جائے، اور اگر چاہ رہا ہے لے جانا تو بہتر یہ ہے کہ قرآن اندازی کر لے تاکہ دل خوش رہے، اور نہیں بھی قرآن اندازی کر رہا ہے تو جس کو مناسب سمجھے اس کو لے جائے۔ اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف بیویاں ہیں تو مختلف ڈیل ڈال کی ہیں، مختلف مزاج کی ہیں، طبیعت اور صحت کے اعتبار سے مختلف ہیں، تو سفر کے اندر اسی کو لے جانا بہتر ہوگا جو تندرست ہو، جو بیمار نہ ہو، ہے نا یہ، اور تھوڑا ہلکی پھلکی ہو۔ چلیے، وَهَذَا لِأَنَّهُ، اچھا یہ ہو گیا۔ پھر وَلَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، اور اس مدت کو اس میں محسوب نہ کرے، اپنے اوپر وہ محسوب نہ کرے، یعنی اگر سفر میں قرعہ ڈال کر کے کسی ایک بیوی کو لے گیا تو اس کے ساتھ دن گزارے گا تو رات بھی گزارے گا، یہاں بھی کہیں رہے گا، رات میں بھی ساتھ رکھے گا، تو اس کے ساتھ جتنی راتیں اس نے گزاری ہیں وہ گھلوے میں ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ گھلوا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو ہمارے اس کو بولتے ہیں گھلوا، دودھ لانے والا ہے، بولتے ہیں نا نصیر اطہر، دودھ خاص طور سے گھلوا دودھ میں ہوتا ہے، وہ گالا لاتا ہے، دودھ دیتا ہے تو اپنے نپنے سے ناپتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور دیتا ہے، تو جو بعد میں اور دیتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، پیسہ کتنے کا دینا ہے وہ جو پہلے ناپ کر کے دیا، یہ گھلوا ہو گیا، تو یہ وہ کیا ہو گیا؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو شمار نہیں کرنا ہے۔
پھر جب حضر میں آئے گا تو جس کی باری کا دن تھا اس کے ہاں گزارے گا. پتہ چلا کہ حضر میں آیا اور جس کے سفر میں لے کے گیا تھا اسی کی باری کا دن ہے تو اسی کے ساتھ گزارے گا رات حضر میں. چلیے وَإِن رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا، اور اگر ازواج میں سے کوئی ایک اپنی باری اپنی سوکن کو کے لیے چھوڑ دینے پر راضی ہو جائے. دو ہیں مثلا، اب اس میں سے ایک راضی ہو گئی کہ چلو آج کی باری یا ہمیشہ کے لیے میری باری جو ہے آپ کے لیے ہے، تو ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا. تین ہے تو فرق پتہ چلے گا. تین اگر ہیں، تین بیویاں ہیں تو وہاں پر فرق ہو جائے گا. تین بیویاں ہیں تو ایک ایک دن کی باری مقرر ہے تو کیا ہوگا، ایک ایک دن آئے گا، ہر ایک کی باری چوتھے دن آئے گی. اب اس نے کیا کہہ دیا، اپنی باری اس کو دے دی، اپنی باری جو ہے بڑی والی کو مثلا دے دی، تو اب بڑی والے کے دن کیا ہے 2 دن رہے گا اور اس کے ہاں 1 دن رہے گا. اس کے ہاں رہنا ہی نہیں چونکہ یہ چھوڑ چکی ہے. تو یہ جائز ہے کیونکہ اس کا اپنا حق ہے تو وہ کسی دوسرے کو ہبہ کر سکتی ہے. اور اگر ازواج میں سے کوئی ایک اپنی باری کو اپنی سوکن کے لیے چھوڑ دینے پر راضی ہو جائے جازا، تو یہ جائز ہے. لأن سودۃ بنت زمعۃ رضی اللہ تعالی عنہا سألت رسول اللہ علیہ السلام ان یراجعها وتجعل یوم نوبتها لعائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ حضرت سودا بنت زمعہ جو ام المومنین ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ان سے مراجعت کر لیں. مراجعت کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سرکار نے آپ کو طلاق رجعی دے دی تھی، تبھی نا مراجعت ہوگی. نہیں تو مراجعت کا کیا مطلب؟ آپ نے انہوں نے درخواست کی کہ وہ سرکار ان سے مراجعت کر لیں. وَتَجْعَلَ نوسی یراجع پرات پر وَتَجْعَلَ یوم نوبتها لعائشہ رضی اللہ عنہا، اور وہ اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کر دیں گی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ حضور کا جو میلان قلب ہے وہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی جانب ہے، میلان قلب. تو اس لیے انہوں نے یہ درخواست کی. تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت سودا بنت زمعہ کو طلاق دی تھی. دوسری روایت میں اعتدی کا لفظ آتا ہے کہ سرکار نے ان سے کیا کہا، اعتدی، تم عدت شمار کرو. اور اعتدی یہ الفاظ کنایہ میں سے ضرور ہے، لیکن اس سے جو طلاق ثابت ہوتی ہے وہ اقتضان ہوتی ہے. اعتدی کا مطلب کیا ہو گیا کہ کیا تم مطلقہ ہو گئی ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم عدت شمار کرو. اس لیے کہ عدت شمار کرنا کب ہوگا، طلاق کے بعد ہی نہ ہوگا. تو اقتضان طلاق وہاں پر ہوتی ہے تو وہ طلاق رجعی ہوگی. اعتدی سے کون سی طلاق ہوگی آگے آپ پڑھیں گے، طلاق رجعی ہوگی. اچھا، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے اس تعلق سے کہ سرکار علیہ السلام نے جب طلاق دی اور حضور نماز کے لیے نکل رہے تھے تو حضرت سودا بنت زمعہ ام المومنین نے آپ کے کپڑے کو تھام لیا، دامن کو پکڑ لیا، اور پھر یہ درخواست کرنے لگیں کہ مجھے مرد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مرد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے مجھے جمع کی اور شہوت میرے اندر نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا حشر آپ کی ازواج میں ہو. جب حشر کے دن اٹھایا جائے تو میرا حشر کس کے ساتھ ہو، آپ کی ازواج کے ساتھ ہو. مجھے کہا جائے گا کہ حضور کی ازواج میں سے ہیں. اس لیے وہ پکڑ کر کے تھام لیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ مجھ سے مراجعت کر لیجئے، اور میری صرف یہی خواہش ہے کہ میں جو ہے آپ کی ازواج میں میرا حشر ہو اور میں اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں. تو سرکار نے ان سے مراجعت کر لی. اور صحیحین کے اندر جو روایت آئی ہے تو اس میں یہ آیا ہے، خود حضرت عائشہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب حضرت سودا بنت زمعہ کبیر السن ہو گئی ہیں، یعنی عمر دراز ہو گئی ہیں،
اور انہیں یہ خوف ہوا کہ کہیں سرکار آپ سے مفارقت نہ کر لیں، آپ سے جدائی نہ اختیار کر لیں، تو پھر انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ جو ہے مجھے رکھیں اور میں جو ہے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیتی ہوں۔ تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ طلاق نہیں دی تھی، کبیر السن ہو گئی، عمر دراز ہو گئی تھی، انہیں یہ ڈر ہوا کہ مفارقت کر لیں گے، یعنی ابھی مفارقت نہیں کی تھی۔ تو دونوں حدیثوں کے درمیان علامہ ابن حمام نے یہ تطبیق دی ہے کہ طلاق دی تھی سرکار نے، اور یہ جو صحیحین کے حدیث میں آیا کہ انہیں یہ ڈر ہوا کہ مفارقت کر لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی طلاق رجعی تھی نا، ابھی عدت میں تھی وہ، اور مفارقت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مراجعت نہیں کریں گے یہاں تک کہ جدائیگی ہو جائے گی، مراجعت نہیں کریں گے یہاں تک کہ جدائیگی ہو جائے گی۔ تو دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک بیوی اپنا حق اپنے باری کا دن کسی دوسری سوکن کو دے سکتی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ اس نے دے دیا تو ایسا نہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس نے دے دیا ہے، نہیں، وہ ختم بھی کر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ختم بھی کر سکتی۔ جیسے ہمارا یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہم نے بغیر کسی عوض کے آپ کو عاریت پر دے دیا 5 دن تک چلانے کے لیے کہ آپ چلائیے، دے دیا، تو اب ہم بے دست و پا نہیں ہو گئے، دیا، دینے کے بعد ہی ہم واپس لے سکتے ہیں کہ لائیے مجھے دیجیے، کیونکہ میرے کہنے سے آپ کا حق اس میں نہیں ہو گیا، واجب نہیں ہو گیا، کیونکہ آگے اس کو استعمال کرنے کے لیے میں نے کہا تھا نا، تو جب وہ آگے دن آئے گا تب نہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو باری دی ہے اپنا حق جو دیا ہے، تو فی الحال جو حق رہے گا وہی نہ ہوگا، تو مستقبل میں دینا ہے، تو ابھی ہوا ہی کہاں، آیا ہی کہاں میرے پاس، وہ حق مجھے ابھی ملا ہی کہاں، جب آئے گا وہ دن تب نہ ملے گا۔ تو اس لیے اگرچہ اس نے دے دیا ہو مگر پھر وہ واپس لے سکتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اور اس عورت کے لیے یہ جائز ہے جس نے اپنی باری دے دی ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی اس باری جو اس نے دے دی ہے اس میں وہ رجوع کر لے، یعنی واپس لے لے اپنا حق۔ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ، اس لیے کہ اس نے وہ حق ساقط کیا ہے جو ابھی تک واجب ہی نہیں ہوا تھا، جب وہ باری کا دن آئے گا جب نہ واجب ہوگا۔ یعنی فلا یسقط، لہذا جب ابھی وہ حق واجب ہی نہیں ہوا تھا اس کو اس نے ساقط کیا ہے، فلا یسقط، تو ساقط ہوگا ہی نہیں، واپس لے سکتی ہے۔